اچھا قبلہ، سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے جو آپ کی تحقیق بھی ہے، آپ نے افضلیت کے مسئلے پر گفتگو بھی فرمائی. سورہ اللیل کی آیت جس میں الاتقا کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اس کا مصداق ہے، اس پر اجماع کا دعویٰ کر دیا ہے کہ حضرت ابوبکر ہی اس کا مصداق ہے اور کوئی نہیں ہے، اور تمام مفسرین فقہاء علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ حضرت ابوبکر ہی اس کا مصداق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلحہ صاحب، ہمارے لوگوں کی عادت ہے جب دلیل نہ ملے تو کہتے یہ اجماع کا کمبل اوڑھ لیتے ہیں. صحیح. پہلی بات تو ہے کہ میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں 4-5 حوالے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ایک حرف بھی ایسا نازل نہیں ہوا جس میں شیخین اور ثقلین کا مفاضلہ ہو. صحیح. رسالت پر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی آیت کے کنٹیکسٹ میں یہ بیان نہیں فرمائی، اصحاب رسول نے بھی نہیں فرمائی. الاتقا کا معنی جو ہے یہ کیا ہے، میں نے کہا تھا کہ یہ 5 اقوال تھے جس کو یہ استعمال کرتے ہیں، اور 5 کی میں نے کلی کھول دی تھی کہ وہ یہ اس سے متعلق ہی نہیں ہے. ایک قول تھا حضرت ابن عباس کا جو اس حوالے سے اتقا کا معنی میں حضرت ابوبکر صدیق رہتے ہیں. جب ہم نے اس پر ریسرچ کی تو دیکھا کہ یہ امام سیوطی علیہ رحمہ نے اسے بیان کیا ہے، اور انہوں نے اپنا مصدر علم جو ہے تفسیر ابن مردویہ کو کوٹ کیا ہے. پھر ہم ابن مردویہ تک پر پہنچے، جب اس میں وہ اس کی سند دیکھی تو اس میں کافر صحیح سبائی. ہاں جی. اور دونوں لوگوں نے کہا تھا کہ ہم جو بھی ابن عباس سے بیان کر رہے ہیں یہ جھوٹ ہے. تو یہ اجماع جھوٹ پر مبنی ہے، اس کی بنیاد ہی جھوٹ ہے. یعنی تبعیات اجماع میں سے جو داعیہ اجماع ہے ہمارے بریلوی بھائیوں کے پاس، وہ داعیہ اجماع صرف اور صرف اس جھوٹی روایت پر ہے. یہ اس کا یہ یعنی بنیادی مصدر علم ہے، نظیر ہے. ٹھیک ہے، نظیر اجماع اس قول کو جو جس کی اصل خود جھوٹی ہے، تو جھوٹ پر جو بنی ہوئی عمارت ہے وہ بھی جھوٹی ہے. میں نے پچھلی گفتگو میں یہ کہہ دیا تھا اور طے کیا تھا، یہ ثابت کیا تھا کہ یہ ایک اجتماعی کردار ہے جس کی زبان نبوت نے خود تصریح فرمائی ہے، وضاحت فرمائی ہے. صحیح. اور اس اجتماعی کردار میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک منفرد مقام رکھتے ہیں. سبحان اللہ. جس طرح دوسرے لوگوں کا مقام ہے، اہل بیت کا بطور خاص مقام ہے. جی. ٹھیک ہے نا جی. اب اس اجماع کی جو تاریخ ہے، اس سے پہلے یعنی میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 400 سال یا 500 سال بعد یہ ڈرامہ شروع ہوا ہے اجماع کا. اس سے پہلے کہاں اجماع رہا ہے؟ کتنے صحابہ کرام نے اس آیت کے نزول پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائٹل پر اجماع کیا ہے؟ صحیح. ایک قول ملا ہے وہ بھی جھوٹا. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے حسب مزاج جھوٹ بھی ہو تو بھی قطعیت کا درجہ رکھتا ہے. یہ اتنے قطعی جھوٹے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. صحیح. یہ جھوٹ کو بھی حسب ذوق قطعیت کا درجہ دے دیتے ہیں. بھائی اجماع کی حیات علمی ہے. بالکل. جب نصوص نہ ملے، اب جب نصوص ہیں ہی نہیں ان کے پاس، نہ نصوص قدرت ہے نہ نصوص نبوت ہیں، بالکل، تو پھر یہ دوڑ کر اس طرف آئے بھائی اجماع ہی کر لیں. اب ان کے پاس روایات اجماعی نہیں ملتے. بالکل. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. بھئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سقیفہ بنو سعدہ کے اندر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ ہم سے بہتر ہیں، ثانی سنن ان کی شان میں آیا ہے. اس کو وہ داعیہ اجماع بناتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس روایت کی صحت اس پر بات نہیں کرتا، میں اپنی کتاب میں لکھ دوں گا. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جس کردار کی حرمت کو وہ سامنے رکھ کر ان کی افضلیت کا قول کر رہے تھے، اس کردار سے ہزاروں گنا بڑا کردار مولا کائنات کے دامن میں ہے. بے شک. پھر اس سے بڑا کردار سرکار مطالب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ہے. صحیح. غار ثور میں حفاظت اور سیانت تھی نا. تو وہ ساری غار جو ہے اس وقت پروٹوکول تھی. پانی کا مشکیزہ، بکری کا دودھ، تازہ کھانا، ڈرائی فروٹ، مکڑی کا جالا، کبوتری کا انڈا، سب کچھ، اور فرشتوں کی کھیپ، اور وہاں مخبر اسماء بنت ابی بکر اور بھی بہت سارے اہتمامات. یہ 3 دن جو ہیں یہ گزرے ہیں شب غار ثور کے اندر. تو یہ افضلیت کا ٹائٹل بن گئے.
اور جو مقتل نبوت پر 3 سال تک گردن کٹانے کے لیے سویا ہے. ہائے 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 ہائے، ہوئے ہوئے، واہ 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 واہ. وہ کردار کہیں نہیں، اس پر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. یہ ہضم کر گئے ہیں مولوی سارے، شیعہ بھی کر گئے، سنی بھی کر گئے. کردار موجود ہے لیکن آپ قرآن خاموش ہے 3 سال. لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنے 100 آیات اس صحبت کردار کی نشاندہی کر رہی ہیں، لیکن یہ نہیں بولتے. صحیح. ابھی ترازو میں تول رہے ہیں کہ ابو طالب علیہ السلام مومن تھے یا نہیں تھے. اس لیے میں کہتا ہوں، مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کہ ابو طالب علیہ السلام کو آپ صحابی کہتے ہیں. میں نے کہا جی نہیں، صحابی نگر سے بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قد ابو طالب سے بہت چھوٹی. ہاں کیا اور قرآن کے مطابق نص قرآنی میں پیش کرتا ہوں. تو یہاں افضل البشر بعد الانبیاء کا ٹیکسٹ یہ دیتے ہیں نا اس آیت کے سامنے رکھ کے، تو حرمت کردار کی بنیاد پر کہا حضرت عمر نے اس سے بڑا کردار اسی شب ہجرت تلواروں کے سائے میں کون سویا ہے. اس کا ذکر نہیں کرتے. وہ زیادہ بدری ہے نا قوت کے اعتبار سے، ازمائش اور بلا کے حوالے سے. پھر اس سے بڑا کردار 3 سال تک مقتل نبوت پر وہ سوتے رہی ادھر غار اپنا شب ابی طالب کے اندر، وہ بھی حاصل کر گئے ہیں. پھر یہ تو ایک تھا نا اہتمام. اس سے پہلے 50 سال جس نے آنکھ لگا کر نہیں دیکھی، اس لیے قرآن نے ونڈ کر دی ہے. صحیح. قرآن نے اگر یہی چیز باعث ہے عظمت کا، افضلیت کا، جس سے استدلال ہمارے بریلوی سوال کرتے ہیں مفتی مصباحی صاحب تو کودے تھے، شاید اب چھٹی پر چلے گئے ہیں یا کہیں غائب ہو گئے ہیں. ہاں جی مفتی مصباحی صاحب، میں گزارش کرتا ہوں کہ آؤ میدان میں مل بیٹھے. صحیح سمجھا گی نا؟ اور میدان میں آ کر اسی کردار پر ہی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو قرآن کا کہنا ہے جس نے جتنی مشقت اٹھائی ہے عظمت وفا میں، اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے. تو یہاں چھپ کر بیٹھنا بھی ایک کردار ہے، سبحان اللہ. لیکن وہاں ننگے آسمان کے نیچے، کھلے آسمان کے نیچے سونا اور تلواروں کے سائے میں سونا اور بے نیاز ہو کر سونا، یہ بھی تو کوئی کردار ہے. اس پر کوئی مطلب نہیں آیا. ہاں جی. پھر اس طرح یہی رویہ شب ابی طالب میں رہا. اس لیے علی کو صحابی نہیں کہا قرآن نے. علی نفس رسول ہے، اتنا قریب چلے گئے. اور تب ابوبکر صدیق کے 2 ٹائٹل ہیں نا، صحبت اور معیت، اس سے آگے تو کوئی نہیں. علی آگے چلے گئے. صحیح. قربت مصطفیٰ کے اندر قرآن نے اسے نفس رسول کہا. پھر ایک کردار باقی تھا. مرتبے سارے جو معروف تھے وہ مکمل ہو چکے تھے. اس کردار کو بھی اللہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں وفاؤں کو چھپا دوں. کہا چلو مولویوں کے مطابق افضل البشر وہ ٹھہرے ابوبکر صدیق، علی اس سے بلند ہو گئے. نفس رسول بڑھ گئے. حضور کا کس سے مفاضلہ کریں گے؟ جان رسول کا کس سے مفاضلہ کریں گے؟ پھر کہا ایک کردار بہت بڑا ہے جو 50 سال تک وفاؤں کی کائنات ہے. تو پھر ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حبیب ہم نے پھر آپ کی ذات کو بباہ رسالت اٹھایا. الم یجد کا یتیما فآویٰ، اے ضمہ کا الہ عمہ کا ابی طالب، ہم نے آپ کو آپ میں ضم کر دیا ہے. یہ شان ضمیت ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام کے دامن میں، یہ کسی کے دامن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ رسالت کو، رسول کو ضم کر دی. تو بہرحال یہ اجماع کی جو تاریخ عرض کر رہا تھا نا جی، یہ 5ویں صدی ہجری سے جناب والا شروع ہوا. 6 میں اس کو باقاعدہ نظم دے دیا گیا راضی علیہ رحمہ نے. صحیح. ٹھیک ہے نا؟ اجماع المفسرون کا جملہ جڑ دیا. پھر یوں لگا یہ اجماع نقل ہوتے ہوتے اعلیٰ حضرت تک پہنچا. تو انہوں نے اوپر قلعہ ٹھوک دیا کہ اب یہ قطعی ہے. صحیح. اچھا ان سے بھی پوچھا جائے، مختلف رہے ہیں علماء اس حوالے سے اپنی آراؤں میں، یہ وہ تفسیریں پڑھتے نہیں نا جی. تو بہرحال کیونکہ یہ کثرت سے جملہ جو ہے نقل ہوتا ہے تو یہ پھول جاتے ہیں کہ اجماع سے مراد وہ اہل ہے. اس اجماع مفسرین کی کون سی تشریحی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. بالکل ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح کے جعلی اجماع، جس طرح یہ جھوٹ ہے، ایک جعلی اجماع اجماع المفسرون کا جملہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خلاف بھی ہے. صحیح. تو ان مولویوں کو، اموی دین والوں کو جب دلیل نہیں ملتی اہل بیت کے خلاف تو یہ جعلی اجماع کرنے سے بھی باز نہیں آتے. تو لہذا یہ اجماع 100% جعلی ہے. میں پوچھتا ہوں راضی نے کس سے لیا ہے یہ جملہ؟ کہاں ہوا ہے؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟
حیات علمی کے اعتبار سے اس اجماع کا ثبوت دینا جی. بالکل. پھر آگے چلے راضی سے پہلے وہ واحدی آئے ان سے پوچھو. بالکل. او یار جس نے یہ جملہ بولا ہے ہاں اپنے 150 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے, وہ تفسیر ہے, اس کا نام ہے مرجم. جی مرجم ہے. نہیں اس تفسیر کا نام ہے یار نام آ جائے گا, اس نے بولا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ سارا کھیل ہے. صحیح. اس کھیل کا کوئی عطا پتہ نہیں. یہ صرف اہل بیت دشمنی ہے. صحیح. اس کے علاوہ اس کی کوئی تاریخ نہیں, کوئی کامن سینس نہیں. تو یہ طے ہے کہ یہ جھوٹ پر مبنی اجماع ہے. صحیح. قرآن کریم کی مخالفت میں اجماع ہے. مشیت الہی کے خلاف اجماع ہے. قرآن کے نظم نسق کی قطعیت اور قاعدہ عامہ کے خلاف اجماع ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف اجماع ہے. یہ ہے اس اجماع کی. صحیح.